میں یادگار شہداء پر حاضری دی ہے اور وزیر اعظم نے یادگار شہداء پر پھولوں کا گلدستہ رکھا۔ شہداء کے اصال ثواب کے لیے انہوں نے دعا بھی کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج کے دن کی مناسبت سے پیغام بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات بھی کرنے ہیں اور کشمیری عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات میں حکومت پاکستان کی جانب سے بھرپور تعاون کا انہوں نے یقین بھی دلایا۔ پاکستان ہمیشہ سے کشمیر کی آواز رہا ہے اور پاکستان نے ہمیشہ سے کشمیریوں کی آواز بلند کی ہے اور بین الاقوامی برادری کو بھی انہوں نے یہ باور ہمیشہ سے کروایا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ آج وزیر اعظم محمد شہباز شریف یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں ایک روزہ دورہ آزاد جموں کشمیر کر رہے ہیں اور یہ دورہ ایک روزہ ہے اور اس دورے کے دوران وہ مظفر آباد میں یادگار شہداء پر حاضری کے لیے پہنچے۔ وزیر اعظم نے یادگار شہداء پر پھولوں کا گلدستہ رکھا اور شہداء کے اصال ثواب کے لیے دعا کی، جبکہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق بھی موقع پر موجود تھے۔ ناظرین، آج نہ صرف پاکستان میں دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر اس عزم کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے۔ اہلیان کشمیر، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہر درد میں، ہر غم میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کلمے سے جڑا ہمارا رشتہ کبھی نہ ٹوٹے گا، لہو کی آخری بوند تک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اس وقت تک کھڑا رہے گا، ان کی بھرپور سفارتی، ان کی بھرپور اخلاقی مدد کرتا رہے گا جب تک کہ ان کو حق نہیں مل جاتا اور وہاں پر آزادی کا طلوع نہیں ہو جاتا۔ جھنجھوڑتے رہیں گے ہم عالم کا ضمیر، تمہارے حوصلوں سے ٹوٹے گی غلامی کی زنجیر۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا۔ کشمیر کے بہادر جوانوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ must act now and demand an immediate end to this bloodshed. حکومت پاکستان۔ آسمان ہے جس کا پرچم، پرچم چاند ستاروں والا، جنت کے نظاروں والا، جموں اور کشمیر ہمارا وطن ہمارا، آزاد کشمیر، آزاد کشمیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے بذر حکیم جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج 5 فروری کا دن ریاست پاکستان کے عوام، پاکستان کی حکومت جو ہے یہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے اظہار کرتی ہے۔ اس موقع پہ ایک روایت کے مطابق پریزیڈنٹ پاکستان یا پرائم منسٹر پاکستان جو اس اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہیں، تو آج وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان یوم جمہوریہ کشمیر کے موقع پر قانون ساز اسمبلی آزاد جموں کشمیر کے اجلاس سے خطاب کی تشریف لائے ہیں۔ میں اپنی جانب سے اور اراکین قانون ساز اسمبلی کی جانب سے دل کی اتھاگ رئیست کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس موقع پہ یہاں پہ جو باقی وزراء جناب آصر اقبال صاحب، جناب امیر مقام صاحب اور رانا تنویر صاحب جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ، اور عطا طاہر صاحب، میں ان کو بھی اپنی جانب سے ویلکم کرتا ہوں، اور آل پارٹی کانفرنس کے کنوینر جناب صفی صاحب اور ڈیلیگیشن کو بھی ویلکم کہتا ہوں۔ آج پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کر رہی ہے۔ ملت اسلامیہ پاکستان کی سیاسی، سفارتی، اخلاقی عوائد ہمیشہ کشمیریوں کے لیے تقویت اور صلاح اطمینان کا باعث ہے۔ ہم ملت اسلامیہ پاکستان کی حمایت اور آج کے دن کے حوالے سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دل کی اتھاگ رائیوں سے شکر گزار ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی تاریخ کی دراصل تاریخ ہے تکمیل پاکستان کی تاریخ ہے۔ کشمیریوں نے گزشتہ 70 سال سے ہندوستان سے آزادی اور تکمیل پاکستان کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب کشمیریوں کی آزادی کا خواہش شرمندہ تعبیر ہوگا اور پوری ریاست آزاد ہو کر ملک کے خدادار پاکستان کا حصہ بنے گی۔ مسئلہ کشمیر کو ابتدا کی جنرل اسمبلی اور دیگر فورم پر مؤثر طریقے سے اٹھانے اور کشمیر کی آواز دنیا تک پہنچانے میں پوری کشمیری قوم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ آخر میں ناظرین ایک بار پھر میں آپ کی اور اراکین قانون اسمبلی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپوزیشن سے گزارش ہے کہ وہ بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت شکریہ جناب۔ میں اپوزیشن کی جانب سے جناب وزیر اعظم آپ کا ساری پارلیمانی قیادت جو جناب اسپیکر نے ابھی سب کے نام لیے، یہاں پہ پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم سردار یعقوب صاحب بیٹھے ہیں، آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر بیٹھے ہیں، قائد ایوان چودھری انور الحق صاحب بیٹھے ہیں، مسلم لیگ نون کے شاہ کلام قادر صاحب بیٹھے ہیں، سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب، اور میری دائیں جانب میرے صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے جناب پیوم نیازی صاحب بیٹھے ہیں، اور جے کے پیپلز پارٹی کے حسن ابراہیم صاحب بیٹھے ہیں۔ تو یہ ساری قیادت اور آل پارٹی لیڈر کانفرنس کی قیادت غلام محمد صفی صاحب کی سربراہی میں یہاں بیٹھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اظہار یکجہتی کا آپ 24 کروڑ عوام کی جانب سے یہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے آئے۔ یوں تو 1947 سے پاکستان کے عوام جو بھی حکومت آئی، کشمیریوں کی تاریخ آزادی کے حوالے سے سفارتی، سیاسی، اخلاقی ہر لحاظ سے انہوں نے کشمیریوں کی حمایت کی، لیکن 90 کے بعد 5 فروری کے دن کو کشمیریوں کے ساتھ پاکستانی عوام کی جانب سے اظہار یکجہتی کے لیے منایا جاتا رہا، اور 5 فروری کو ہمیشہ یہ روایت تھی، جیسا کہ ابھی جناب اسپیکر آپ نے کہا کہ یہاں پہ سابق صدور اور سابق وزراء اعظم پاکستان کے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے آئے، جیسا کہ تمام انٹری پوائنٹس پہ آج کوالہ، براڑ کوٹ، منگلہ، آزاد پتن پاکستان کی قیادت اور آزاد کشمیر کی قیادت جو ہے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کے ایک پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کشمیریوں کی تاریخ آزادی میں آپ کے ساتھ ہیں۔
جناب اسپیکر، اسی ایوان سے پاکستان کے وزراء اعظم میں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب بھی تشریف لائے، جناب آصف علی زرداری صاحب بھی تشریف لائے، محمد خان جنیجو بھی تشریف لائے اور یوسف زئی گیلانی صاحب بھی تشریف لائے. یعنی غرض ہے کہ جو بھی 5 فروری کو پاکستان میں صدر ہوا یا وزیر اعظم ہوا وہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تشریف لائے، یہاں پہ تشریف لائے. آج اس موقع پہ حریت کانفرنس کی قیادت بھی بیٹھی ہے اور ہم پاکستانی عوام کے مشکور ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ جو بھی سیاسی جماعت ہوئی، پاکستان نے ہمیشہ اپنی تمام تر مشکلات کے باوجود، تمام تر مالی مشکلات، سیاسی مشکلات، سفارتی مشکلات کے باوجود کشمیریوں کے حق افرادیت کی ہمیشہ حمایت کی. پاکستان نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا لیکن کشمیریوں کے حق افرادیت کی ہمیشہ عالمی فورم پہ جو ہے آواز بلند کی. ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت آگے کافی بڑھتا جا رہا ہے، تو اس موقع پہ ہم پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں سے، ساری قیادت سے اور حکومت سے یہ توقع کرتے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ یہ پیغام دے کے جائیں کہ پاکستان جو ہے ہمیشہ کی طرح پہلے بھی جس طرح کشمیریوں کی تاریخ آزادی کے ساتھ کھڑا تھا آج بھی اسی طرح کھڑا ہے. اور ہم کشمیری بھی جناب اسپیکر آپ کی وساطت سے جناب وزیر اعظم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کشمیری ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سیاسی لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، ہر لحاظ سے دنیا میں مستحکم ہو اور دنیا کے نقشے پر ایسا ایک نمایاں مقام حاصل کرے کہ ایک مضبوط پاکستان ہی ہم کشمیریوں کے نزدیک تاریخ آزادی کشمیر کی مؤثر ضمانت بن سکتا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی امن ہو. جناب وزیر اعظم، آل پارٹی وزیر کانفرنس کا وفد بھی آپ سے ملا. یہ لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہمارے پاس آئے، 90s کے بعد آئے، تو آج ان کے مسائل بھی ہیں. ان کی آبادکاری، مستقل آبادکاری کے حوالے سے، ان کی رہائش کے حوالے سے، اور پھر انہیں جو گزارا اس کے لیے ہم مشکور ہیں حکومت پاکستان کے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پاکستان نے اپنی معاشی مشکلات کے باوجود کشمیریوں کا، اپنے کشمیری بھائیوں کا خیال رکھا ہے. ہم آزاد کشمیر کے لوگ دانش اسکول 3 آئے، اس پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پیپر میں، باغ میں اور نیلم میں دور دراز علاقوں میں ملے. یہ دارالحکومت ہے سر، یہ بیس کیمپ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کے بیس کیمپ میں بھی آج آپ دارالحکومت کے لوگوں کو، بیس کیمپ کے لوگوں کو ایک دانش اسکول کا، جس طرح آپ نے بیبر میں افتتاح کیا، جس طرح باغ میں اسکول ملا اور جس طرح نیلم میں اسکول ملا، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا تحفہ 5 فروری کے دن آپ دارالحکومت کے عوام کے لیے آپ کی طرف سے ہوگا. بہرحال میں ایک بار پھر آپ سے جناب اسپیکر، آپ کی وساطت سے، وزیر اعظم پاکستان سے اور آل پارٹی وزیر کانفرنس کی قیادت اور جو یہ قیادت بیٹھی ہے، ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ اظہار یکجہتی کے لیے آج یہاں پہ تشریف لائے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ موجودہ معاشی اور سیاسی مشکلات سے باہر نکلے گا، تاکہ ہم کشمیریوں کو ایک مضبوط آواز جو ہے وہ دنیا کے عالمی فورم پہ پاکستان کی شکل میں ملے. تو بہت بہت شکریہ. تو یہ اب میں قائد ایوان پرائم منسٹر جموں کشمیر چودھری خالد صاحب کا شکریہ جناب اسپیکر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی وساطت سے میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، ان کے ہمراہ معزز اراکین وفاقی کابینہ، حریت کانفرنس کی قیادت کو آزاد کشمیر کے اس مقدس آئینی ایوان میں آمد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کی تشریف آوری جناب وزیر اعظم اس بات کا بین ثبوت ہے کہ پاکستان کے عوام اور حکومت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی غیر متزلزل حمایت میں انشاءاللہ تعالی نہ اس سے پہلے کوئی کمی آئی اور نہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسی کوئی کمی نظر آئے گی. اس موقع پر میں سپہ سالار پاک فوج کی آزاد کشمیر میں یادگار شہداء آمد پر بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس سے بھی آج یکجہتی کے دن مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو یہ واضح پیغام گیا ہے کہ افواج پاکستان جہاں ملک کی دفاع اور سلامتی کے لیے ہمہ وقت چوکس اور چوکنا ہے، وہیں کشمیری عوام کو بھی وہ کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے. جناب والا،
کشمیریوں نے نظریاتی طور پر الحاق پاکستان کا فیصلہ قیام پاکستان سے پہلے کر لیا تھا. اس ایوان میں بیٹھے اور ان کو منتخب کرنے والی ریاست کے عوام، ہم سب بائی چوائس بائی فیتھ پاکستانی ہیں، بائی برتھ پاکستانی نہیں ہیں. یہ بڑا واضح فرق ہے، اور یہ ایکنالجمنٹ وقتاً فوقتاً کیوں دہرانی ضروری ہے؟ تاکہ ہم یہ پیغام آنے والی نسل کو واضح انداز میں دے سکیں کہ تحریک آزادی کشمیر کی واحد ضمانت روشن اور مستحکم اور مضبوط پاکستان ہے. جناب والا، جب سے آزاد کشمیر کی اس سہ افریقی حکومت کا قیام عمل میں آیا ہے، مجھے یہاں یہ امر تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ آپ کی گزشتہ حکومت کے آخری دنوں میں آپ نے اور آپ کے وزیر خزانہ نے مئی 2023 میں آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت کو فائنینشیل کرنچ سے نکالنے کے لیے 11 ارب کی خطیر رقم فراہم کی تھی. اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ میں آزاد کشمیر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وزارتی سطح کا ایک کمیشن تشکیل دیا گیا. اس کے بعد عام انتخابات کے نتیجے میں آپ پھر ایک دفعہ وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر فائز ہوئے، اور مجھے یہ کہنے میں بھی اور یہ تسلیم کرنے میں بھی کوئی عار نہیں کہ اگرچہ یہاں آپ کی جماعت اتحادی جماعت کی حیثیت سے حکومت کا حصہ ہے، لیکن مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ اجنبیت محسوس نہیں ہوئی کہ فنڈز کے حوالے سے یا اونرشپ کے حوالے سے آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے کوئی تفریق برتی ہو. اور میں برملا یہ بات کہتا ہوں کہ جس کی جس لیول کی اونرشپ اور جس کی جس لیول کی احسان مندی ہے، نیاز مندی ہے، اس کو برملا اون کرنا چاہیے. یہ سیاسی کارکن کا خاصہ ہے کہ اگر مخالفت کرنی ہے تو واشگاف الفاظ میں کی جائے، اگر اونرشپ لینی ہے تو واشگاف الفاظ میں دی جائے. اس پر بھی میں حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے، ریاست کے عوام کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں. جناب والا، جو بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس خطہ کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق لوکل اتھارٹی اور آئین آزاد کشمیر کے مطابق آزاد اسٹیٹ آف دا گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر رول کرتی ہے. اور اس حکومت کے قیام کے صرف 2 مقاصد ہیں، کوئی تیسرا مقصد نہیں ہے جناب والا. اولین، تحریک آزادی کشمیر کو اس کے منطقی انجام جو کہ تحریک تکمیل پاکستان کی صورت میں ظاہر ہونا ہے، اس انجام تک پہنچانے کے لیے تمام ممکنہ ریاستی وسائل فراہم کرنے کا عزم، اور دوسرا اس لوکل اتھارٹی یعنی اس آزاد کشمیر کے خطے میں بسنے والے لوگوں کو گڈ گورننس کی فراہمی. جناب والا، جب وزیر اعظم آزاد کشمیر ملکی و بین الاقوامی میڈیا پہ آزاد کشمیر کی عوام کے سامنے یہ بیانیہ برسر عام دیتا ہے کہ ہم مملکت خداداد پاکستان، عوام پاکستان، پاکستان کی تمام حکومتوں اور سیاسی قیادت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے گزشتہ 76-77 سالوں سے
قضیہ کشمیر کی سیاسی، اخلاقی، سیاسی، سفارتی حمایت میں کوئی کمی نہیں آنے دی. لیکن یہ ادھورا جملہ ہے. مکمل بات کیا ہے کہ یہ جنگ حربی طور پر، عسکری طور پر بین الاقوامی مسلمہ قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو لڑنی ہے، اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈرز کو لڑنی ہے. یہ بوجھ ہمیں اٹھانا ہے. ہم آپ سے مالی، اخلاقی، سیاسی، سفارتی حمایت کے متمنی ہیں جس میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی. ہمارے حصے کی جنگ کسی اور نے نہیں لڑنی، وہ ہمیں لڑنی. اور انشاءاللہ ہم، ہماری آباء و اجداد اور ہماری نوجوان نسل اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر ذہنی اور فکری طور پر تیار ہیں. جناب والا، اس کا بین ثبوت کیا ہے کہ آج پوری دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دو ایٹمی قوتیں ہیں. یہاں بین الاقوامی سرحدوں کی پامالی اب ممکن ہی نہیں ہے. اب جنگ ہے نظریاتی آلودگی کی اور بیانیے کی. اس جنگ میں پاکستان کا استحکام کشمیریوں کے لیے اولین ترجیح ہے. مضبوط، روشن، منور پاکستان اگر کشمیری قوم کی پشتیبانی کے لیے کھڑا ہے تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ نریندر مودی اور اس کا ایک وزیر دفاع آج وزیر اعظم آزاد کشمیر کا نام لے کے جو چیخو پکار کر رہا ہے، جناب والا، وہ قوت، وہ بیانیہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا نہیں ہے. اس کے ہمیں یہ امید ہے، ہمارا یہ یقین ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اسی بنیاد پر اپنے یقین کہ اس معزز ایوان کی موجودگی میں، ان ممبران کی موجودگی میں تاریخ کے درست دھارے کو الفاظ کا روپ دے کر تاریخ کا حصہ بنا دیا جائے. میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ تمام تر معاشی مشکلات کے باوجود پچھلے 21 ماہ میں آپ نے، وفاقی حکومت نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر ریاست کے عوام کو اپنے وسائل سے جو سستی بجلی اور سبسڈائز ڈاٹا فراہم کیا ہے، اس پر بھی کشمیری قوم آپ کی شکر گزار ہے. جناب والا، جو 3 روپے یونٹ پاکستان کے کسی صوبے میں پاکستان کے شہری کو سہولت میسر نہیں ہے، آپ کی شفقت سے آزاد کشمیر کے ہر شہری کو حاصل ہے. اور مودی کے بڑے بھی مقبوضہ کشمیر میں اس ریٹ پر بجلی فراہم نہیں کر سکتے. اس غیر مشروط تعاون پر میرا سلام عقیدت. اس کے ساتھ جناب والا، میں نے یہ گزارش کی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ یہ بیس کیمپ کی حکومت ہے، یہاں پر آپ کا سگنیچر جتنا مضبوط، باعزت اور باوقار نظر آئے گا، اس کا واضح اور دو ٹوک پیغام اس خونی لکیر کے پار مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو اپنے جذبہ حریت کو مزید مضبوط کرنے کا باعث بنے گا. تو میں نے آپ سے درخواست کی، ایوان کے سامنے بھی کیے دیتا ہوں، کہ جس طرح آپ نے آزاد کشمیر کی 3 ڈویژنز ہیں جناب والا، آپ نے میگا پروجیکٹ کا آغاز میرپور ڈویژن سے کیا، اب پونچھ ڈویژن جناب والا اور مظفر آباد ڈویژن آپ کے میگا پروجیکٹس کے اعلان کا منتظر ہے. میں یہاں واضح طور پر 2 ٹوک انداز میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں
کہ پاکستان نہ صرف ہماری منزل ہے بلکہ وہ واحد ملک ہے جناب کہ آزادی کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ حافظ رضا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ شہدائے کشمیر، شہدائے فلسطین، ہماری جو مسلح افراد کے جو شہداء ہیں، سب کے لیے فتح خوانی کریں۔ یا اللہ شہدائے جموں کشمیر کے درجات کو بلند فرما، شہدائے فلسطین کے درجات کو بلند فرما، فورسز کے جوان جو شہید ہوئے یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، پاکستان میں جتنے بھی سیاسی کارکن شہید ہوئے یا اللہ ان کے بھی درجات بلند فرما، پاکستان کو استقامت عطا فرما، یا اللہ جو اس کی خیر چاہتے انہیں کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہمیں وہ وقت دیکھنا نصیب فرما مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت ملے اور پھر اس پورے کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اب میں جناب محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر ذنوبا جمیعا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی قابل احترام جناب چودھری لطیف اکبر صاحب، اسپیکر مجلس قانون ساز آزاد جموں کشمیر، محترم جناب چودھری انوار الحق صاحب، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر، محترم جناب خواجہ فاروق صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن، محترم جناب شاہ غلام قادر صاحب، محترم جناب راجہ فاروق حیدر صاحب سابق وزیر اعظم، محترم جناب سردار عتیق احمد خان صاحب پسند مجاہد اول مسلم کانفرنس، محترم جناب چودھری محمد یاسین صاحب، محترم جناب سردار عبد القیوم نیازی صاحب، محترم جناب حسن ابراہیم صاحب، وفاقی وزراء، امیر مقام صاحب، وزیر کشمیر گلگت بلتستان حریت کانفرنس کے زعماء اور انتہائی قابل احترام معزز اراکین مجلس قانون ساز آزاد جموں کشمیر، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج 5 فروری کے دن آزاد جموں کشمیر کے عوام کی منتخب کردہ مجلس قانون ساز میں آج موجود ہوں، اور میرے لیے یہ باعث اعزاز ہے اور باعث عزت ہے کہ مجھے یہاں پر مدعو کیا گیا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج کے دن میں اپنے کشمیری بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹوں، نوجوانوں اور بھائیوں کے ساتھ اپنی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی طرف سے یہاں پہ اظہار یکجہتی کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، کیونکہ 5 فروری محض کوئی ایک دن نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اس پختہ عزم کی تجدید اور یقین دہانی کا دن ہے، کیونکہ نعرہ ہی نہیں ایمان ہے یہ آزادی کے متوالوں کا، کشمیر کا ذرہ ذرہ ہے کشمیر کے رہنے والوں کا۔ جناب اسپیکر، آج ہم ان عظیم شہداء کو سلام پیش کرنے آئے ہیں جنہوں نے گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے میں اپنے لہو سے آزادی کی ناقابل فراموش داستان اپنے خون سے لکھی ہے۔ نوجوان برہان وانی شہید سے لے کر مرد آہن سید علی گنانی تک کشمیر کے بہادر بچوں
बच्चियों से लेकर आसिया अंद्राबी तक, बहादुर और बेखौफ यासीन मलिक से लेकर मीर वाइस उमर फारूक तक, जदोजहद आज़ादी कश्मीर के हर कायद, हर रहनुमा, हर कारकुन, हर शहरी, हर सहाफ़ी और हर बच्चे को हम सलाम पेश करते हैं। मैं ये कहने आया हूँ कि इस जद्दोजहद में हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, जब तक के वादी में गिरने वाले खून की बदौलत कश्मीरियों का उनका हक आज़ादी मिल नहीं जाता और वो सुरखरू हो नहीं जाते। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, अहले कश्मीर ने अपनी बलबला अंगेज जदोजहद से भारत के फौजी गरूर को शिकस्त फाश दी है। हर तरह के जुल्म व जबर ढाने और वादी कश्मीर को बेगुनाह कश्मीरियों के खून से सुर्ख करने के बावजूद आज भी गासिब भारत के फौजी जबर के सामने कश्मीरियों का अज़्म आज़ादी, अज़्म समीम मजबूती से डटा हुआ है। हम क्या चाहते, आज़ादी के नारे की शिद्दत हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। भारत अपनी लाखों की फौज में मजीद इजाफा करता जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब बहादुर कश्मीरियों की आज़ादी की तड़प और भी बढ़ती जा रही है। 5 फरवरी भारत को पुकार पुकार कर याद दिलाता है कि किसी 5 अगस्त से कश्मीरी भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। ना कश्मीरी इसे मानते हैं, ना ही अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल समेत दुनिया मानती है, ना पाकिस्तान मानता है, ना 24 करोड़ पाकिस्तान के अवाम मानते हैं। बाबा कौम हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शरक करार दिया। कश्मीर और पाकिस्तान के ताल्लुक को इससे बेहतर और इंतहाई जामे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इंतहाई काबिल एहतराम मेंबरान, तनाज़ा जम्मू कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ के राय दही के आज़ादाना, मुनसफाना और गैर जानबदाराना इस्तेमाल के ज़रिए होगा। इस खित्ते और दुनिया में पायदार अमन की ज़मानत का बस सिर्फ यही एक वाहिद रास्ता है। फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम के जमहूरी हक की हमायत पूरी दुनिया के जमहूरी मिजाज ममालिक, इदारे, तंजीमें, बैनुल-अक़वामी असूल, आलमी कवानीन और मुहज़्ज़ब इंसान करते हैं। दुनिया में 2 अलग अलग असूल, इंसाफ और जमहूरियत के 2 अलग अलग मेयार और आलमी कानून के नफाज में इम्तियाज कबूल नहीं किए जा सकते। यही इंसाफ, जमहूरियत और आलमी कानून का तकाजा है और इंसानियत का मुतालबा है, जिसके लिए हम दुनिया के हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इसी पुख्ता इरादे और समीम कल्ब के साथ मैंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली, OIC समेत दुनिया के दीगर फोरम्स के इजलासों में वाशगाफ इजहार किया और भारत इस भूल में न रहे कि वो काले, जाबराना और फस्ताई कवानीन के जरिए कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीन सकता है या उन्हें उनकी सरजमीन से बेदखल कर सकता है। 7 दिहाइयों से ज़ायद अरसे से वो अपने हर तरह के मज़मूम हरबे और हथकंडे इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं हुई। कश्मीरियों का लहू बहाने से ये मसला हल नहीं होगा। कश्मीरियों के घर जलाने और गिराने से ये मसला हल नहीं होगा।
کشمیری نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. کشمیری بچوں اور بچیوں کو ان کو شہید کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. کشمیری قائدین کو اذیتیں دینے، نظر بند اور جیلوں میں قید کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. مقبوضہ جموں کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنانے اور لاکھوں فوجیوں کی چھاونی بنا دینے سے بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. بھارت اور اس کے خطے کے بہترین مفاد میں یہی ہے کہ وہ 5 اگست 2019 کی سوچ سے باہر ادب سے لیکن انتہائی یقین محکم کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی امن پسندی کوئی کمزوری نہیں، بلکہ یہ ہمارے دین کے روشن اصولوں، ہمارے اسلاف کے جمہوری نظریہ اور ہمارے نظام کی طاقت کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان ایک جوہری ملک ہے، ایک مضبوط جذبہ شہادت سے لیس پیشہ ورانہ مہارت میں دنیا میں اپنا لوہا منانے والی بہادر فوج، ہمارے دفاع اور سلامتی کا آہنی حصار اور ناقابل تسخیر فصیل ہے. ہم نے قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہر جارحیت کا دندہ شکن جواب دیا ہے. کلبھوشن اور ابھی نندن ہماری عسکری صلاحیت کا زندہ ثبوت ہیں. یہ صلاحیت پوری قوم کی آن اور شان ہے. یہ ہمارا سرمایہ افتخار ہے اور پوری قوم کو امن و حفاظت کا اعتماد دیتی ہے. جب ضرورت پڑی ہم اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی پوری قوت استعمال کریں گے اور اس میں قطن نہیں ہچکچائیں گے. میں کہوں گا کہ ان غریب مگر قابل بچوں کے لیے دانی اسکول بنائے، شاید میری وہاں پر معافی ہو جائے. یہاں پہ آپ نے جو کشمیر کی اسمبلی کی جو تعمیر جاری ہے اس کے لیے جو آپ نے فرمایا، میں انشاءاللہ جہاں سے بھی فنڈ نکلیں گے اس کو نکلوا کر بہت جلد اس کی تعمیر مکمل کرائیں گے تاکہ آپ اپنی نئی اسمبلی میں جائیں. جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کے حضور سر جھکا کے یہ دعا کرتے ہیں، خطہ محکوم کو آزاد کر، ہر دکھی دلدار کو کی زنجیر، یہ ایک دن آزادی کی مقبول ہوگی ایک ایک دعا. ہاں رنگ لائے گا ضرور خون شہدا، نصرت سے ہم کنار کرے گا تمہیں خدا. یہ شعلہ نہ دب جائے، یہ آگ نہ سو جائے، پھر سامنے منزل ہے ایسا نہ ہو کھو جائے. ہے وقت یہی یارو جو ہونا ہے وہ ہو جائے. جموں کشمیر زندہ باد، شیر دل کشمیری